الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق لم یزل نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کو اسلام کے قبول کروانے کے اعتبار سے کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو کہ وہ دن بدن اچھا بنتا چلا جائے یا برا ہوتا چلا جائے، اور جو اس کے اعمال ہوں گے اسی بنا پہ پھر رب تعالیٰ نے آخرت میں اسے سزا اور جزا دینی ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر تبیان القرآن میں ایک روایت نقل کی گئی کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انصار کے ایک قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حسین نامی ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی تھی۔ اس نے آ کے بتایا تھا کہ اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں نصرانی ہیں، لیکن وہ شخص خود مسلمان ہو چکے تھے۔ تو آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، لیکن میرے 2 بیٹے ہیں اور وہ نصرانی ہیں، وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا میں ان پر اسلام کے قبول کرنے کے اعتبار سے جبر کروں، اپنے بیٹوں کو مجبور کروں کہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ تو رب تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جس بندے نے شیطان کا انکار کیا، طاغوت سے مراد شیطان، شیطانی طاقتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط دستے کو پکڑ لیا، ایک مضبوط دستے قدرت کو تھام لیا، ایک ایسے سہارے کو تھام لیا کہ لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ جل شانہ پر ایمان لے آیا، تو اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے کہ جو سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اس سے جو پہلی آیہ مقدسہ تھی، جسے آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ کی خوب صفات کا اظہار ہوا
اور اس میں اس بات کا اظہار کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہی حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی سلطنت اسی کے زیر سایہ ہے، اور وہ ایسی عظمت و شان والا ہے، ایسی قدرتوں والا ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، پھر نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے، نہ کبھی اسے نیند آتی ہے، اور اتنا وسیع علم ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ایسی عالی مرتبت اور بلند و بالا عظمت و شان والی وہ ذات ہے کہ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے سامنے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کائنات کے اندر قدرت کے اتنے نظارے، کائنات کی ہر چیز پہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے بارے میں درس ملتا ہے، نشانیاں ملتی ہیں۔ تو فرمایا اتنی نشانیوں کے مل جانے کے بعد تو بندے کو چاہیے کہ اس کا خود بخود ہی میلان اسلام کی طرف ہو جائے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرے، رب تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھے، اور رب تعالیٰ جو بھی تعلیمات دے ان تمام تعلیمات کو اپنائے۔ تو فرمایا جو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، قدرت کے اتنے کمالات دیکھنے کے باوجود، پھر بھی اگر کوئی وہی ایمان نہیں لے کے آتا تو اس پہ جبر نہیں ہے، قیامت والے دن پھر اس کا حساب و کتاب ہو۔ پھر احباب دی وقار چند دیگر آیات سے بھی اس بات کا درس ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے بندے کو اسلام لانے کے اعتبار سے مجبور نہیں کیا۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو جو بندہ اسلام نہیں لے کے آتا رب تعالیٰ اس کا کھانا پینا بند کروا دے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو بندہ جو ایمان نہیں لے کے آتا اس کے سانس کے اندر اسے تنگی فرما دیتا۔ تو بندے کی کیا مجال کہ وہ رب تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے، لیکن رب تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا کہ بندہ اگرچہ اللہ پہ ایمان نہیں بھی لاتا، رب تعالیٰ پھر بھی اسے اپنی زمین کے اندر ٹھکانہ دیے ہوئے ہے، رب تعالیٰ اسے کھانے پینے کی دنیا کی آسائشیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ جبر کرتا تو کوئی بندہ بھی اسلام سے دور نہ جا سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر رب تعالیٰ یہ چاہتا تو زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، لیکن رب تعالیٰ کی منشا ہی ایسے ہے، چاہت ہی ایسے، جیسے قدرتوں کا نظام ہے اس نے بندے کو اختیار تو دیا کہ کون اسلام لاتا ہے کون اسلام نہیں لاتا، لیکن رب تعالیٰ قادر و کریم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ کی ایسی قدرت نہیں تھی، ایسی طاقت نہیں تھی کہ سارے اسلام لے آتے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ اگر چاہتا تو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اسلام لے آتے، لیکن رب تعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ اسلام قبول کرے گا، اللہ کی عبادات کرے گا، رب تعالیٰ اسے جنت کے اندر بلند درجے عطا فرما دے گا، اور جو عبادات نہیں کرے گا، اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا، تو رب تعالیٰ نے اس کی سزا کے لیے پھر آخرت میں جہنم کا ایندھن تیار کر رکھا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ یعنی جب رب تعالیٰ کی منشا ہی ایسے ہے، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بندہ اسلام سے بھاگ ہی نہیں سکتا تھا، جب رب تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا تو بندوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو مجبور کریں، کہ اس پہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، گن لے کے کھڑے ہو جائیں
کہ اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان لے آتے، تو جب رب تعالیٰ نے جبر نہیں فرمایا تو پھر اے اللہ کے بندو تمہیں بھی جبر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک اور مقام پہ سورہ کہف میں بھی ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اللہ نے اس بات کا اختیار دیا کہ یہ رب تعالیٰ کا ہونا یہ حق ہے، اللہ کے پیغمبروں کا دنیا کے اندر آنا یہ حق ہے، قیامت اور قیامت کے آخر بعد کے منزلیں اور جنت اور دوزخ یہ سارے حق ہیں، رب تعالیٰ کے نورانی ملائکہ یہ سب کچھ حق ہے، یہ سب بیان فرما دیا، اور لوگوں کو کتابوں کے اندر آسمانی صحائف کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے رب تعالیٰ نے تمام حقائق کے متعلق آگاہ فرما دیا، لیکن اس کے باوجود اختیار دیا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو بندہ چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے، اور رب تعالیٰ قیامت والے دن ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جس میں بندے نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اس جنت کے اندر ایسے انعامات ہیں، ایسی رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ جنت کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک رومال عطا فرمائے گا، فرمایا اس کی ویلیو، اس کی قیمت دنیا و ما فیہا سے زیادہ۔ جنت کی تو ایک نعمت بھی دنیا کے تمام انعامات، دنیا کے سونا چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے حق لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا، اب اختیار دیا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے تو ایمان لا کے جنت کی ابدی نعمتیں پا جائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کرے۔ اور ساتھ رب تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جو بندہ انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے پیغمبروں کو تسلیم نہیں کرے گا، تو پھر رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے اندر ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں کہیں فرمایا عذاب علیم، کہ وہ دردناک عذاب ہے، کہیں شدت اس کی بیان فرمائی کہ وہ بڑا شدت والا عذاب ہے، اور یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، پھر فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو احباب دی وقار، رب تعالیٰ نے جنہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے انہیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ التجا کرتے رہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دے۔ جس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا وہ یقیناً جنت کے اندر جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس سے دنیا کے اندر غلطیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے، لیکن بالآخر وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ وہ ابدی طور پہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اگرچہ اسے پہلے اپنے اعمال کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑے۔ لیکن جس نے کفر کی حالت میں اس دنیا سے انتقال کیا اس کے لیے بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔